اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد۔ میرے تمام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ قرآن مجید نہیں سیکھ پا رہے تو ہمارے اس چینل پر قرآن مجید سکھانے کے لیے سبق کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، جس کے ذریعے آپ قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارا یہاں قرآن کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ نورانی قاعدے کی ہماری تمام تختیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھنی ہے تو یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے۔ ہم قرآن کا سبق سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کو تجوید کے ساتھ یاد کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز میں غلطی ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ اس سورت کو غور سے سنیے اور بار بار سنیے تاکہ آپ کی سورۃ الفاتحہ صحیح ہو سکے۔ تو اب ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ دوبارہ سنیے، الحمد، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، ہا کو باریک پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا۔ الحمد، الحمد، دال کے اوپر ہمارے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں گے۔ الحمد للہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ کو ہم یہاں باریک پڑھیں گے۔ للہ اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ للہ، للہ رب رب، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اس صورت میں ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں را کو ہم موٹا کس طرح پڑھیں گے؟ رب العالمین، یہاں حمزہ نہیں پڑھنا، عالمین اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ عالمین، عالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب پوری آیت سنیے، آپ کس طرح پڑھیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ آیت کس طرح پڑھنی ہے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ را کو یہاں بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ رحمن رحمن رحمن، یہاں بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ رحیم، نیو نہیں پڑھیں گے، نیو۔ یہاں کئی لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں کہ نیو رحیم پڑھتے ہیں، نون کو بھی موٹا کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں پڑھنا ہے بلکہ الرحمن، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ آگے سنیے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، میم کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہ یا واو زبر یو کے اوپر ہم اپنے ہونٹ گول کریں گے۔ یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اب آگے چلیے، ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کاف کے اوپر غور کریے گا، اس کاف کو اکثر لوگ ایاک نعبد، ایاک نعبد اس طرح پڑھتے ہیں۔ ایاک نہیں پڑھنا، اس کو ایاک، باریک والا کاف ہے یہ، موٹا قاف جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے یہ، تو اس وجہ سے یہاں کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ ایاک، ایاک نعبد،
آئین کو واضح کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر حمزہ پڑھ دیتے ہیں، نعبدو پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس لفظ کے اوپر بھی غور کرنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے اس لفظ کو؟ نعبدو، ایاک نعبدو، ایاک نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ عین واضح کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں بھی، یہاں اگر حمزہ پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے۔ دوبارہ سن لیجئے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ ہا کو یہاں موٹا پڑھنا ہے۔ یہ والا ہا سینے کی طرف سے نکلے گا۔ دے نون صاد زبر نص، صاد کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ ہم ان حروف کو کہتے ہیں جن کو ہم منہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو نون کو صاد سے جب ملائیں گے تو صاد کو موٹا کریں گے۔ کس طرح؟ اہدنا الصراط را کو یہاں بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہا ہے، اور را کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم۔ یہاں قاف آ رہا ہے، یہاں کاف نہیں پڑھنا، مستقیم، مستقیم پڑھیں گے تو یہاں بھی معنی چینج ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہاں کاف نہیں پڑھنا، قاف پڑھنا ہے، مستقیم، مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آگے چلیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ صاد کو یہاں بھی موٹا کرنا ہے، را کو بھی منہ پر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ صراط الذین، ذال کو زبان باہر نکال کے ہلکا سا پڑھتے ہیں، دونوں دانتوں کے درمیان سے زبان ہلکی سی باہر رہے گی تو ذال، ذال اس طرح پڑھیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم۔ یہاں پہ شروع میں حمزہ ہے اور یہاں عین ہے، یہاں بھی عین ہے، تو عین کے اوپر عین پڑھنا ہے اور حمزہ کی جگہ پر حمزہ پڑھنا ہے۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ انعمت علیہم اس طرح نہیں پڑھنا ہے کیونکہ غلط ہو جائے گا۔ انعمت علیہم اس طرح واضح کر کے پڑھنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غین کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ غی اور را کو یہاں باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھتے ہیں، تو کس طرح باریک پڑھیں گے؟ اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے۔ غیر المغضوب، غیر المغضوب۔ غین کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ غین کی جگہ پہ اکثر لوگ کاف پڑھتے ہیں یا گاف پڑھتے ہیں، غیر المکذوب پڑھتے ہیں یا پھر غیر المغضوب پڑھتے ہیں۔ تو عربی زبان میں گاف نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں اگر آپ گاف پڑھیں گے یا کاف پڑھیں گے تو لفظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو دوبارہ غور سے سن لیجئے۔ غیر غین پڑھنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
ولا الضالین۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ کوئی بات سبق کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زہرۃ القرآن انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے، تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائے گا تو زندگی بھر اگر وہ قرآن مجید پڑھتا رہے گا تو اس کا سارا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔